اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انسانیت کو وہ علم سکھایا جو کوئی بھی سکھا نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی کسی انسان کے پاس ایسا علم تھا کہ وہ دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے نبی کو دیا کہ جاؤ انسانیت کو یہ تعلیم دو، یہ سکھاؤ۔ اس کا ذکر سورۃ بقرہ آیت نمبر 151 میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے، جیسے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سورۃ آل عمران 164 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ اسی تطہیر و تزکیہ کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا۔ سورۃ توبہ 103 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے، وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ قصیدہ بردہ میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔
یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں، اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدا پیدائش کے خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دیں۔ یہ حدیث پاک بخاری کتاب بداء الخلق باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وہو الذی یبدأ الخلق، اس کے تحت، اس باب کے تحت یہ حدیث پاک مروی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3252 نمبر حدیث ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہیں کر سکی۔